سکیل جی کہتی ہے کہ ناراضگی اور بیزاری دو الگ الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت اور آپ کی فکر۔ کبھی اگر زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو غصے میں چھوڑ جائے وہ تو واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اس کے سامنے اس غصے کا اظہار بھی کرتی ہے، روتی بھی ہے، شکایتیں بھی کرتی ہے اور اپنی بات بھی منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی رہتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ عورت جذبات اور دکھ کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھ پاتی ہے۔ عورت کے لیے بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ سکیل جی کہتی ہے کہ عورت کو ایسے مرد سے شادی کرنی چاہیے خواہش ہوتی ہے جس کا قد اس سے لمبا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو بار بار وضاحتیں دے، چھوٹی چھوٹی بات پہ منا رہا ہو، آپ کے برے موڈ میں بھی آپ کا خیال کرے، تو اسے اس کی مجبوری نہ سمجھیں بلکہ یہ جانیں کہ اسے آپ عزیز ہیں اور آپ سے جڑا رشتہ اہم ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ دل دکھانے پر جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے اس شخص سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت کا دماغ مرد سے 10% چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس عورت کی ذہانت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکی کہاوت ہے کہ کامیابی وہ سیڑھی ہے جس پر جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نہیں چڑھا جا سکتا۔ سکیل جی کہتی ہے کہ یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ جو لوگ ایک دوسرے سے جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں وہ ایک نہ ہو سکیں۔ محبت کرنے والے سب کو منا لیتے ہیں، آنکھیں بھی دکھا لیتے ہیں، زمانے سے بھی لڑ جاتے ہیں، اور یاد رکھنا رب کبھی دو مخلص دلوں کو جدا نہیں کرتا۔ جدائی تب مقرر بنتی ہے جب ایک منافق ہو۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہیں کرتا ہے جسے تعلق انا سے ہو، زیادہ عزیز ہو جسے خود سے زیادہ دوسرے سے محبت ہو۔ ایک یونانی کہاوت ہے کہ جب آپ کا کتا آپ پر ہی بھونکنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کوئی اور دوسرا اس سے کھانا دے رہا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بتانا بھی لازمی ہے کہ حابیل ہوں یا قابیل۔ سکیل کے مطابق اگر پیسے درختوں پر اگتے تو عورتیں بندروں کو سے محبت کرتیں۔ عورت کو تعلیم دینا ایک قوم کو تعلیم یافتہ کرنے کے برابر ہے۔ انسان کبھی ہوتا کچھ اور ہے لیکن دکھائی کچھ اور دیتا ہے، لیکن ہم اسے اس کا ظاہر سامنے رکھ کر غلط جج کرتے ہیں۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت میں انا آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو فناشر ہوتی ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے تو کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کی کئے اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کچلتی ہے، تب جا کر کئی زندگی گزار پاتی ہے۔ انسان کے 3 روپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس کا اپنے والدین، بہن بھائیوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا وہ روپ جب وہ اپنے قریبی دوستوں کے سامنے ہوتا ہے، تیسرا وہ روپ ہوتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے، اور یہی روپ اس کا اصل روپ ہوتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ تمام نقصانات قابل تلافی ہیں، ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ مال یا وہ سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں ضائع ہو گئے ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ عورت سے محبت میں جسم ایک لازمی حصہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی محبت پاک ہے اور انہیں جسم سے کوئی غرض نہیں، وہ سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ پاک محبت صرف خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدین کے لیے ہے۔
عورت سے محبت کا تصور جسم کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہے اور آپ اس کے بارے میں جسمانی خیالات نہیں رکھتے، یا تو آپ فرشتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں یا وقتی چونا لگا رہے ہیں۔ باقی جسم کی کوشش ایک فطری عمل ہے، وہ آپ اسے نکاح کر کے حاصل کر سکتے ہیں، مگر عورت اور مرد میں جسم کی کشش نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نفسیات کے مطابق عورت بغیر مرد کے مسکینہ ہے، وہ خواہ وہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ جو عورت اپنے خاوند سے وفاداری نہیں کرتی وہ کسی سے بھی وفاداری نہیں کر سکتی، اور ایسی عورت خود غرض کا مجسمہ ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ آپ کتنے ہی تنگ ہو، کسی کے ساتھ مشترکہ کاروبار مت کریں، چاہے وہ آپ کا بھائی یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مرد بھی عجیب ہیں، اس سے شادی نہیں کرتا جیسے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جیسے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون ہو زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھی بھوک اور تھوڑی سی سردی کا سامنا کرنے دیں۔ عورت صرف غریب اور بدصورت مردوں سے ہراساں اور شور مچاتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔